جب ہم مکہ المکرمہ پہنچے تو اپنا سامان اتاریں، تھوڑا سا آرام کریں، اس کے بعد نہائیں دھوئیں اور لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اپنے ایک ایسے ساتھی کو تلاش کریں جو ساتھی مکہ کی گلیوں کو جانتا ہو اور اس کا ہاتھ تھام لیں۔ اس کے بعد مکہ کو دور سے جھانکنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے ساتھی سے کہیں کہ بیت اللہ کے سامنے لے جائیں، اور اس کے بعد دل میں یہ خیال ہو کہ اے اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ نے مجھے بلایا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آپ کی در پر آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے، یہ تکبیر کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھے۔ جب بیت اللہ سامنے آ جائے اور بالکل قریب آ جائے، یکسو ہو جائے، تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نگاہوں کو تھوڑا سا اٹھائیں، اور بیت اللہ پر جب نگاہ پڑے گی تو یقیناً آنکھوں سے اشک بار ہو جائیں گے، آنکھیں آنسو برسائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو دعا مانگنا ہے وہ دعائیں مانگے، وہ گھڑ گھڑا کر اللہ کے سامنے، دل بھر کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، حجر اسود بیت اللہ کا طواف کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لے، اس کے بعد اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ دیکھو حج میں بیت اللہ شریف کا دیدار بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ واقعاتاً جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دل کی آنکھ دی ہوتی ہے، بصیرت دی ہوتی ہے، وہ جب بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو واقعی تجلیات نظر آتے ہیں، ان کو پھر اس کے حسن و جمال کا ادراک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آدمی احرام کی چادر لپیٹ کر اور نیت کر کے احرام کی طرف چل دیتا ہے تو یہ حاجی کہلاتا ہے۔ اب یہ سو رہا ہے تو بھی حاجی، جاگ رہا ہے تو بھی حاجی، کھا رہا ہے تو بھی حاجی، پی رہا ہے تو بھی حاجی، غرض یہ کہ یہ ہر حال میں حاجی ہے، لہذا اس کو اپنی حیثیت کے پیش نظر ہر دم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر حلقے لگا کر حرم میں تعارفی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، فوٹو کشی کرتے ہیں اور اس طرح کی دیگر حرکت کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے یہ کام کرنا اور ایسی دنیاوی باتیں کرنا یہ غفلت کی علامت ہے، اور گھنٹوں بیت اللہ سے غافل اپنے آپ میں بہت سارے لوگ کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ غیرت کے خلاف ہے۔ جہاں رب کی محفل سجی ہو وہاں بندے اپنی محفل نہ سجائیں۔ جتنا اچھا وقت حرمین شریفین میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائیں گے۔ جیسے کوئی مہمان اگر گھر میں اچھا وقت گزارے تو گھر کے بچے جانے نہیں دیتے، دوبارہ جلد آنے کا وعدہ کراتے ہیں۔ برخلاف جب کوئی مہمان گھر میں اچھا وقت نہ گزارے تو بچے بھی ماں باپ سے کہتے ہیں ابو ان کو دوبارہ مت بلائیے گا، ان سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ہم نے حرم میں اچھا وقت گزارا ہوگا تو فرشتے کہیں گے اللہ ان کو دوبارہ بلائیے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے۔ اور اگر ہم نے حرم کا احترام نہ کیا ہوگا تو حرم کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو دوبارہ آنے کا موقع مت دیجیے، ان سے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار حج مقبول و مبرور اور مکہ المکرمہ کی حاضری عطا فرمائیں۔ اور یاد رکھیں یہ ایسی نعمت ہے جو مالداروں کے بھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ بیت اللہ کی زیارت، مکہ المکرمہ کا پہنچنا، یہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، عزت و شہرت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے فضل کی بنیاد پر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر مال و دولت کی بنیاد پر حج کیا جاتا تو دنیا کا کوئی بھی بادشاہ حج کے بغیر نہ مرتا۔ جو سعادت مند حضرات حج کریں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، اور بزرگوں نے فرمایا کہ حج مقبول کی پہچان یہ ہے کہ حج کے پہلے والے اور بعد والے اعمال میں واضح اور صالح تبدیلی آ جائے۔ ہر سال جتنے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اگر اتنے حاجی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر کے اس پر اپنی زندگی گزاریں تو واقعتاً دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔